اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی وزیر حکومت جناب نثار انصر غانی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما نو منتخب صدر آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایتاً تو جو علمبرداری کی تقریب ہوتی ہے اس میں صرف جو نو منتخب صدر ہوتے ہیں یا جانے والے صدر ہوتے ہیں اور مہمان خصوصی انہیں بات کرنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ صحافیوں کا پروگرام تھا تو اس میں ساروں نے بات کی، آپ نے موقع دیا، میں اس لیے آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ اور جو یہاں پہ بیٹھ کے اتنی دیر سے باتیں سن رہے ہیں، تقاریر سن رہے ہیں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی جناب خان توقیر خان صاحب، آپ کو کوئٹہ پریس کلب کا صدر منتخب ہونے پر اور آپ کے ساتھ تمام عہدیداران جناب میرے بھائی احمد علی کھوکھر صاحب کو جنرل سیکرٹری اور تمام عہدیداران کو منتخب ہونے پر اپنی طرف سے دل کی امید گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ کیونکہ صرف مقابلہ صدارت کی سیٹ پر تھا اور آپ کے مد مقابل میرے دادا محترم غلام احمد جلال صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے حضرت ملک صاحب کے بھی مقابل الیکشن لڑا، میں ان کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کے لیے سیٹ خالی نہیں چھوڑی بلکہ اس کے آپ کے مد مقابل آئے۔ آپ صحافی ہوں، وکلا ہوں، یہ جمہوری روایات کے پاسدار ہوتے ہیں اور یہیں سے جمہوریت پروان چڑھتی ہے اور آپ لوگوں کو دیکھ کے ہم سیکھتے ہیں، تو آپ کو تمام سیٹوں پہ مقابلہ کرنا چاہیے، وہاں سے ہم سیکھتے ہیں۔ اس پہ میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں میرے بھائی اظہر ملک صاحب، آپ 3 سال مسلسل 5 سال مسلسل کوئٹہ پریس کلب کے صدر رہے اور نہایت احسن طریقے سے، میں یہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا، خوشامد نہیں کر رہا آپ کے منہ پہ، آپ سے پہلے جو یہاں پہ صحافی حضرات نے بات کی کہ ایک ویسے یہ روایتی بات تھی کہ صحافی کو کسی سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں ہونا چاہیے، کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں علم ہے آپ کا ایک تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، آپ کافی ووکل بھی ہیں، ہر بات پہ کھل کے بات بھی کرتے ہیں، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جب سے آپ اپنے منصب پہ فیض تھے، آپ نے کھل کے عوام کی، کوئٹہ کی عوام کی نمائندگی کی، آپ نے منصب کی نمائندگی کی اور بہت احسن طریقے سے کسی سیاسی وابستگی کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس کے ایک سائڈ نہ لیتے ہوئے آپ بالکل غیر جانبدار ہو کے آپ نے ہمارے مسائل، وادی بنا کے مسائل کی بھرپور ترجمانی کی، اور میں یہی امید رکھتا ہوں جو ہمارے نو منتخب صدر ہیں توقیر خان صاحب سے، چونکہ آپ نے اپنے اوپر ایک حلف لی ہے اور یہ حلف آپ کا اپنے ساتھ بھی اور آپ کے اللہ کے ساتھ بھی ایک وعدہ ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے آپ اس حلف پہ برقرار رہتے ہوئے غیر جانبداری کے ساتھ اس پریس کلب کی بھی نمائندگی کریں گے، اپنے مسائل بھی بیان کریں گے، اور جو امیدیں یہاں کے مظلوم لوگوں کو آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ان کی بات مقام بالا تک پہنچائیں گے، وہ بطور احسن طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خصوصیت بھی دی ہے، آپ کے بہت زیادہ کوالٹیز بھی ہیں، آپ بہت اچھے مقرر بھی ہیں، مجھے امید ہے آپ نے اس منصب کی احسن طریقے سے ترجمانی کریں گے۔ اس کے ساتھ آج چونکہ موقع ملا ہے، وقت بہت کم ہے، باتیں کافی کرنا چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، مجھ پہ اکثر یہ کہ میرے دوستوں کو، میرے ساتھیوں کو یہ گلا رہتا ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب اور آپ کا تعلق ایک ہی جماعت سے ہے یا آپ ڈاکٹر صاحب کی بہت ہمدردی کرتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ واضح بھی کروں، میں ڈاکٹر صاحب کے مد مقابل الیکشن لڑا، انشاءاللہ پھر لڑوں گا اگر موقع ملا، اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ آپ سے کئی پروگرام میں نے یہ بات بھی کی، اسٹیج پر بھی یہ بات کی کہ جہاں پہ بھی آپ اچھے اقدام کریں گے، وادی بنا کے لیے کام کریں گے، آپ کے ساتھ ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جہاں پہ بھی ہمیں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے گی وہاں پہ بھرپور آپ کی مخالفت کریں گے، اور اس کی تاریخ گواہ ہے۔ میں شاید سب سے زیادہ آپ کے مخالف جہاں پہ احتجاج ہوئے سیاسی سماجی پروگرام میں نے وہاں پہ شرکت کی آپ کے خلاف، جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی تھی وہاں پہ بھرپور ان کمی کوتاہیوں کو اجاگر بھی کیا، آپ کے خلاف اخبارات میں بھی ہم نے وہ پوسٹیں لگائی، سوشل میڈیا پہ بھی ان کو اجاگر کیا، لیکن چونکہ یہ پریس کلب کا ایک فنکشن ہے، کیوں چوہان صاحب نے بہت اچھی بات کی، شہنواز بٹ صاحب نے بہت اچھی بات کی، ایک جو ہماری روایت ہے یہاں پہ حلقے کی، وادی بنا کی، جو پیار محبت کا ایک کلچر تھا،
جو عزت احترام کا تمام لوگوں میں ایک جو الیکشن کو ٹیسٹ کرتے تھے یا ان کے کارکنوں میں تھا، وہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ سوشل میڈیا بھی ہے، شاید اس کی وجہ سیاسی جماعتوں کے اندر تربیت کا فقدان بھی ہے، کئی وجوہات ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں اس بات کا عزم کر کے سیاست میں آیا تھا کہ عزت احترام اور وقار جو والد صاحب نے سکھایا ہے، جو ہمارے خاندان کی روایت ہے، اس کو ہمیشہ برقرار رکھیں۔ اور آپ کو ایک دفعہ پھر میں یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ جو اچھے آپ کے اقدام ہوں گے، کام ہوں گے، اس کے ہم بھرپور حمایت بھی کریں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔ اب چونکہ کام ہو رہے ہیں، وقت کم ہے، یہاں پہ روڈز کے کام شروع ہیں کریٹا کے اندر، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کی نگرانی کی بھی ضرورت ہے، آپ کی نظر کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یہ شکایت موصول ہو رہی ہے کہ وہاں پہ وہ معیار نہیں ہے سڑکوں کا جو ہونا چاہیے، جو پیسہ آیا ہے اس کی مد میں وہ بھرپور اس مد میں لگ رہی ہے۔ تو اس پہ آپ نظر ثانی بھی کریں اور دیکھیں بھی، کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے، کیونکہ وقت جو ہوتا ہے بہت جلدی گزر جاتا ہے، جو اقتدار کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے سے آپ سے پہلے جج انصار صاحب اس منصب پہ فائز تھے، اس سے پہلے مطلوب انقلابی صاحب فائز تھے اس منصب پہ۔ مطلوب انقلابی صاحب چونکہ اس دنیا سے چلے گئے، جج انصار صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، تو میں امید بھی رکھتا ہوں اور میری خواہش بھی ہے آپ کچھ ایسا کر کے جائیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ آپ کی مخالفت ہم کرتے رہیں گے، آپ کے مد مقابل ہم الیکشن لڑتے رہیں گے، لیکن ہماری خواہش ہے، میری یہ ذاتی طور پہ خواہش ہے کہ ہم آپ کے مد مقابل الیکشن لڑیں تو وہ اصولوں کی بنیاد پہ ہو، وہ نظریات کی بنیاد پہ ہو، وہ سوچ فکر کی بنیاد پہ ہو، وہ کوئی ذاتی طور پہ آپ کی ذات کی بنیاد پہ یا آپ کی برادری کی بنیاد پہ ہم الیکشن کو فیصلہ کریں۔ دوسری بات، چونکہ 11 مئی آ رہا ہے، یہ ہمارے لوگ ہی ہیں جو مطالبات لے کے باہر نکلتے ہیں، اور یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو یہاں پہ اپنی انتظامیہ سے ایف سی ہوگی یا رینجر ہوگی ان سے ٹکرائے گی۔ یہ میں ضرور یہ ذکر کروں گا کہ یہ ہماری حکومت کی وجہ سے، چونکہ ہماری جماعت بھی ایک حکومت کا حصہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، آپ ہماری یہاں پہ حلقے کے نمائندہ بھی ہیں، تو جس طرح آپ نے اس معاملات کو دیکھا یا کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، میں کہوں گا بہت نالائکی تھی تمام حکومت کی، جس طرح آپ نے جو مذاکرات کیے یا ان معاملات کو کنٹرول کیے۔ اولاً جب یہ تحریک شروع ہوئی، وہاں پہ مطالبہ صرف بجلی پہ جو ایکسٹرا ٹیکسز تھے ان کا تھا، آٹے کی سبسڈی تھی، وہ آپ نے مطالبات منظور کر لیے، قبول کر لیے، لیکن آپ حکومت کو، آپ کی بات کر رہا، حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے لوگ تھے ان کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان کو منائیں۔ اور اس کے بعد اسٹیج سے بھی ایسی باتیں کی گئی ان لوگوں کے بارے میں جو قابل مذمت بھی تھی اور قابل قبول نہیں تھی، آپ کی طرف سے بھی ایسی بات کی گئی۔ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں، یہ جو لوگ غریب نکلیں گے، آپ کی طرف سے یہ بات آئی، حکومت کی طرف سے آتی ہے کہ جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے کچھ اور عزائم ہیں، ان کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں، آپ لوگ ان لوگوں کو سامنے لائیں، ان کے عزائم سامنے لائیں، لیکن جو لوگ غریب لوگ باہر نکلیں اپنے مطالبات کے لیے، خدارہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ان کو اپنی انتظامیہ سے، اپنے پولیس افسران سے مت لڑائیں۔ میرے بھائی پولیس میں، کل میں باہر نکلوں گا وہ میرے سامنے کھڑے ہوں گے، اور لوگوں کے بھی ایسے ہیں جو انتظامیہ میں جو ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے کرنے میں، لیکن آپ بہت ابھی بھی وقت ہے، اگر یہ لوگ کسی عزائم پر تھے، آپ نے پہلے ان سے معاہدہ کیوں کیا، ان کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ اگر آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ان کے ساتھ مذاکرات کر لیے، تو اس مذاکرات پر آپ کو عمل بھی کرنا چاہیے تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، دوبارہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان معاملات کو حل کریں۔ اگر معاملات حل نہیں ہوتے اور لوگوں کی جہاں پہ بات ہوگی، کل ہمیں بھی ان کے ساتھ لکھنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت قابلیت بھی دی ہے، آپ کے اندر بات بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو انگیج بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ حکومت سے، وزیر اعظم صاحب سے آپ بات کریں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات حل کریں۔ میری بات لمبی ہوگی، میں نے انتہائی مختصراً بات کرنی تھی۔ ایک دفعہ پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نو منتخب عہدیداران کو، اور بالخصوص میں موقع ملا تو اس کیس کی وساطت سے اس پریس کلب کے ممبر تھے سراج القمر صاحب جو پیچھے انتقال کر کے، ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جان اچھا کرے، ان کو جنت میں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس منصب پہ توقیر خان صاحب فائز کی ہے، اس منصب پر آپ اپنے حلف کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ جو تشریف لائے، کیونکہ یہ میں اپنا گھر بھی سمجھتا ہوں۔
اور آخر میں پریس کلب کے تمام نمائندگان، مجھے دعوت ہوئی، میں کچھ دوستوں کا تھا کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن جو عوامی اجتماع ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب جہاں پہ ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں جاؤں، وہاں پہ سیکھنے کے لیے بھی بہت ملتا ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل بات کی، کافی کچھ سیکھنے کو ملا، باقی احباب نے بات کی، سیکھنے کو ملا۔ پریس کلب سے مجھے انتہائی جو تمام یہاں پہ عہدیدار ہیں یا ان کے نمائندے، ان سے مجھے ذاتی طور پہ بہت محبت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے والد صاحب کو یہ جتنے ہمارے وحید اکرام بٹی صاحب ہیں، اظہر ملک صاحب ہیں، خان کوکیر صاحب ہیں، شوکت کھوکر صاحب ہیں، ان سے بہت محبت تھی۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے جب وہ بیٹھتے تھے میں دیکھتا تھا، ان کے اندر بہت خوشی آتی تھی، ان سے باتیں ڈسکس کرتے تھے، مسائل ڈسکس کرتے تھے، اس لیے وہ خوشی اور وہ محبت مجھے بھی ان سے محسوس ہوتی ہے، اور مجھے خوش فہمی بھی ہے کہ وہی محبت ان کو مجھ سے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے، آپ لوگوں کی آئینہ ہیں، آپ لوگوں کے مسائل بیان کریں، ان کو اجاگر کریں۔ اور آخر میں شوکت کھوکر صاحب نے مجھ سے ایک گزارش کی تھی، میں انتہائی مختصراً، کوئی لائنیں نہیں ہیں، کوئی دروازے نہیں ہیں، آپ کے لیے عزیز ویلفیئر کے دروازے 24 گھنٹے کھلیں۔ میں وائس چیئرمین وہاں پہ آئیں، میرے ساتھ بیٹھیں، ہم مل کے اس کو چلائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے وہاں بلایا تھا، ان سے بھی بات ہوئی۔ جب یہ الحمد کا سٹارٹ ہوا، میں پروفیسر صاحب کے ساتھ تھا، پروفیسر شفال صاحب کے ساتھ، عبداللہ صاحب کے ساتھ، پہلے دن سے ہوں، کچھ مسائل آئے ہمیں وہاں پہ جس کی وجہ سے وہ ہم وہاں پہ عزیز ویلفیئر میں شروع نہیں کر سکے، لیکن میں میڈیا کی وساطت سے یہ بتاتا چلوں، اور میں راج تحسین سردار عزیز صاحب کے بیٹے سردار نثار صاحب کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے میں نے بات کی کہ جس مقصد کے لیے یہ ہاسپٹل بنایا گیا تھا، یہ ٹرسٹ بنایا گیا تھا، شاید اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے، اس کے بیچ کافی مسائل ہیں، جب آپ صافی ذات وہاں پہ آئیں گے وہ بیٹھ کے ہم ڈسکس بھی کریں گے، لیکن ان سے ہم نے کہا کہ جہاں پہ ڈائلیسس یونٹ ہم نے چلانی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے میری بات مانی، آج 16 پیشنٹس کے وہاں پہ ڈائلیسس ہو رہے ہیں، جن میں سے 12 پیشنٹ ایسے ہیں جن کے بالکل فری آف کاسٹ ہم ڈائلیسس عزیز ویلفیئر ٹرسٹ میں کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، بس نام بہت مہربانی۔